نام ہے اسی علی پر جس کی وجہ سے آج بھی دین باقی. ہاں ہمارے 14 ہیں لیکن کردار ایک، رفتار ایک، گفتار ایک، قول ایک، فعل ایک، کوئی تضاد نہیں. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم یہ تو وہ قافلہ ہے جو کربلا میں آج پہنچ گیا. ہاں 28 رجب کو حسین مدینے سے چلے تھے اور 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے تھے. میرے دوستوں میں حیران ہوں. میرے دوستوں، ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اپنی سیاست کی کتابوں میں لکھا کہ جب حسین چلنے لگے تھے حسین چلنے لگے تھے تو حسین کی بیٹی جو شبیہ میں بطول تھی، جس کا نام فاطمہ صغرا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا جب چلنے لگا تو رات کو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر کسی بی بی کو دیکھا جو ساری رات کہتی رہی، ہائے میرے پیاسے حسین، ہائے میرے مظلوم حسین. کہا میں اٹھی اور میں نے کہا کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟ تو بی بی نے اپنا برقع اٹھایا، مجھے گلے لگا اور کہا صغرا مجھے پہچانو، میں تمہاری دادی فاطمہ، میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں، تمہاری دادی فاطمہ ہوں. عزادارہ نے حسین مجھے معاف کرنا، یہ وہ حسین ہے جب 2 پیس کا تھا حسین. تو جناب رسول حجرے میں گئے اور جناب ام کلثوم کو کہا کوئی صحابی آج مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. میرے دوستو ہر صحابی آتا رہا، جناب ام سلمہ سے پوچھتا رہا، جناب ام سلمہ پوچھتی رسول موجود ہے لیکن کسی سے ملے گا نہیں. 2 برس کا بچہ حسین آیا، کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر حجرے میں ہے لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں. بس یہ کہنا تھا. 2 برس کا بچہ واپس لوٹا. مجھے قسم اس ممبر کی، جیسے ہی حسین واپس لوٹا رسول نے دروازہ کھولا اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول کے سر پر امامانہ تھا، ننگے پاؤں ننگے سر. مجھے کہا ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کو اندر نہ آنے دینا، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں داؤد حسین کو کہا بیٹا نانا تجھے بلا رہے ہیں. تو فرمایا نانی میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن نانا کو کہو نانا یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں. نانا جب تک آپ نہ آئیں گے میں حسین نہیں چلوں گا، جب تک آپ نہ آئیں گے میں حسین نہیں چلوں گا. عزادارہ نے حسین، جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول نے حسین کو گلے سے لگایا اور گلے لگا کر کہا بیٹا ناراض ہو گئے؟ کہا نانا ناراض تو نہیں لیکن نانا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے کہ رسول نے حسین کو اٹھایا، حجرے میں اندر لے کر گیا، دروازہ بند کیا اور مجھے کہا ام سلمہ اب کسی کو اندر نہ آنے دینا. کہا میں نے جیسے دروازہ بند کیا تو میں نے رونے کی آواز سنی اور کئی تھے جو رو رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول ابھی یہ رونا کاہے کا؟ کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ. کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ رسول نے حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے، پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. ام سلمہ وہ میں جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے. اور رسول نے کہا جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول نے وہ مجھے مٹی دے کہا میں سلمہ میں کربلا سے آیا ہوں، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا. ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو شیشی میں بند کر دینا اور جب خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا. بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہا وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آئی، میں دیکھتی رہی محرم کا چاند چڑھا، میں دیکھتی رہی. کہا جب عاشور کا دن چڑھا مجھے پریشانی ہوئی، کبھی رسول کے روزے پر
کبھی گھر میں، کبھی رسول کے گھر میں، کبھی رسول کے روزے پر، کبھی اپنے گھر میں۔ کہا جب عصر کا وقت آیا میں زمین پر لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا۔ ہاں رسول کو جو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ رسول کے سر پر امامہ نہیں تھا، گریبان کھلا ہوا، اور رسول ماتم کرتا ہوا۔ ام سلمہ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا اور تو ابھی تک سو رہی ہو۔ ام سلمہ میرا حسین ذبح ہو گیا، میرا حسین قتل ہو گیا اور تو ابھی تک سو رہی ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں خواب سے اٹھی، میں نے جو شیشی کو دیکھا تو دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کہا ابھی میں نے سوچا کہ میں سغرا کو کیا بتاؤں۔ کہا جیسے میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا سغرا آ رہی ہے جس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ میں نے کہا سغرا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، پھوپھی اماں میں نے دیکھا ہے کہ میری پھوپھی زینب کی چادریں خون کی دریا میں تیر رہی ہے، سکینہ کے بندے اتر گئے، ارے سکینہ کو تماچے مار رہے۔ یا اللہ ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص کر کے ہمارے بہت ہی بزرگ شفیع قبلہ سید محمد نجفی کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس کی جو مصیبتیں ہیں جو تکلیف ہیں اس کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ جہاں جہاں رہتے ہیں پوری دنیا میں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ مومنین جو کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما۔ وہ رسول کو اسی مہینے میں اپنے نواسی کا پرسا دیں، بطول کو اپنے بیٹے کا پرسا دیں، زینب کو اپنے بیٹے کا پرسا دیں، سغرا کو اپنے بابا کا پرسا دیں۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خاص کر کے ہمارے قبلہ سید جہان علی شاہ کو مکمل صحت یابی عطا فرما، اور جو بھی مومن مومنات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے نوجوان بوڑھے بزرگ یا اللہ جو مجلس کے سنگار ہیں ان سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہزاروں کے تعداد میں ننگے سروں والے یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹیوں کا، وہ خیر خوبی سے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ملیں، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو جس ٹرسٹ نے یہ بڑا انتظام کیا ہے یا اللہ ان ٹرسٹیز کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھ۔ یا آل حسین کا ذکر آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی